الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے، ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس آیت پر بات چل رہی تھی، بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آداب معاشرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں اس آیت میں۔ جو عظیم گمراہیاں جو دنیا میں پھیلی اور عالمگیر فساد کا باعث جو بنی، وہ یہی تھی کہ ایک قوم دوسری قوم سے اپنے آپ کو افضل سمجھی اور یہ سمجھا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، ہم ان سے اعلیٰ ہیں۔ یہ سمجھ کر جو فساد مچا دنیا میں، اس کی روک تھام کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں ہدایتیں دے رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی، بیان ہو رہا تھا کہ مختلف دنیا کی جو قومیں ہیں، جو طاقتور ترین قومیں کہلاتی ہیں، انہوں نے کمزور قوموں پر حلہ بول دیا اور ان کے اوپر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ یورپ کی جو قومیں ہیں، جو عظیم برطانیہ، سلطنت برطانیہ کہتے تھے اپنے آپ کو، اور گریٹ بریٹن، یعنی انہوں نے ایسا طوفان مچایا اور ایسی درندگی کی انسانیت کے خلاف کہ امریکہ، براعظم امریکہ میں جا کر وہاں کے جو نسلی باشندے تھے ان کو جو ہے انہوں نے تباہ کیا اور برباد کیا، اور ریڈ انڈینز جسے کہتے ہیں ان کو وہاں سے بھگا کر نکالا، ان کے ملک سے، ان کے وطن سے۔ اس طریقے سے براعظم افریقہ اور ایشیا دونوں میں انہوں نے جو ہے جہاں کی کمزور قومیں تھیں ان کے اوپر آ کر قبضہ جمایا اور ان کو غلام بنایا، اور ان کی جان اور مال اور ان کی آبرو کو بالکل نے ایسا سمجھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے پاس، اور یہاں تک کہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور ان کو غلام بنا کر رکھا، ان کے اوپر حکومت ان کی سالانہ سال، صدیوں انہوں نے ایسا کام کیا۔ اور پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پر، اور پھر اس کے بعد جو حالات پیش آئے، جیسا کہ مختلف قوموں نے دوسرے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا، وہ جرمنی کی جو نازی جو قوم تھی، انہوں نے یہودی قوم کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مارا صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسری قوم تھی، اور ہولوکاسٹ کا نام دیا اس کو۔ اس طریقے سے جو ہے امریکہ کی جو قوم تھی، انہوں نے اپنی برتری کو جتانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے جاپان کے اوپر انہوں نے ایٹم بم گرایا، جاپان کے 2 شہروں میں، ہیروشیما اور ناگاساکی پر۔ وہاں سے جو ہے انسانیت کے خلاف ننگا ناچ کیا گیا، لاکھوں لوگ اس وقت واحد میں جو ہے مر گئے۔ اس کے بعد جو تباہیاں اس کی جو پھیلی وہ ابھی تک چل رہی ہیں۔ اس طریقے سے روسی قوم اور دیگر قوموں نے بھی جو ہے دوسری قوموں کے اوپر ظلم اٹھایا اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، تباہ و تاراج کیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ صرف جو ہے اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی، یہی جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا، انہوں نے دیگر قوموں کے مقابلے میں اونچا سمجھا۔ جیسا کہ آج ہندوستان میں بھی جو ہے برہمنوں کا قبضہ ہے، برہمن جو ہے اپنے آپ کو بڑی ذات تصور کرتے ہیں اور وہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیگر سارے انسانوں کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اونچی ذات والے ہیں اور دیگر سب کے سب نیچی ذات والے ہیں، اور ان کو بالکل جانوروں کی جیسا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ٹریٹ کیا جائے، اور ان کو انہیں ناپاک تصور کرتے ہیں سارے انسانوں کو۔ یہی جو ہے دنیا میں یہی فساد مچتا رہا اور یہی باتیں چلتی رہی۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ 3 حقائق اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ دیکھو، تم جس چیز کو لے کر دنیا میں فساد مچا رہے ہو، جو گمراہیاں جو پھیل رہی ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش جو ہے جہاں سے شروع ہونا ہے، اس میں یہ 3 باتوں کو تم کو ہمیشہ، 3 حقائق کو اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی نسل سے تم لوگ ہو۔ جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں وہ صرف ایک عورت اور ایک مرد سے وجود میں آئی ہے، ان کی نسلیں، اور جتنی شاخیں دنیا میں آج انسانوں کی، انسانی نسل کی جو ہے
جو نظر آتی ہے دنیا میں، وہ ساری کی ساری شاخیں جا کر ایک ہی ماں باپ سے جڑ جاتی ہیں، ان کی اصل ایک ہی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ یہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کہ تم الگ نہیں ہو، بلکہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اور تم کو جو ہے تم جس نسل سے تعلق رکھتی ہو، یعنی وہ کہاں جا کر ملتی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ اور ایک چیز کہ تم کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو ہے تم سب کا خالق ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ایک اللہ نے پیدا کیا، کسی کو دوسرے اللہ نے پیدا کیا، نہیں، ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے تمہارا سب کا، اور جو ہے وہ ایک ہی ہے اللہ۔ اور دوسری چیز یہ اس میں کہ تمہارا جو مادہ پیدائش ہے وہ جو ہے سب کا ایک ہی ہے، کسی کا حقیر نہیں ہے، کسی کا جو ہے اونچا نہیں ہے، کسی کا پاک نہیں ہے، کسی کا ناپاک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی مادے ماء مہین سے تم لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی گندے خطرے کے پانی سے تم سب کے سب جو ہے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے یعنی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر تمہاری جو طرز پیدائش ہے، جو جس طریقے سے تم کو پیدا کیا گیا ہے، وہ سب کا سب ایک ہی طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، کسی کو ایک طریقے سے، کسی کو دوسرے طریقے سے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا جو سلسلہ قائم فرمایا وہ جو ہے ایک ہی طریقے پر قائم فرمایا۔ اس طریقے سے تم ایک ہی ہو۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم الگ الگ نہیں ہو، تم ایک ہو، ہر حساب سے ایک ہو۔ تمہاری پیدائش بھی ایک ہی طریقے سے ہوئی ہے، تمہارا مادہ منویہ بھی ایک ہی ہے، اور تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اب یہ جو ہے کنبے، قبیلے اور قبائل اور نسلیں جو الگ الگ ہوئی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ یہ فطری تقاضے تھے اس کے کہ انسانوں کی جب نسلیں بڑھنی شروع ہوئی تو بے شمار خاندان بنے اس میں سے۔ ظاہر بات ہے کہ ساری روئے زمین پر ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا تھا، ایک خاندان، ایک ماں باپ، اس سے کچھ اولاد، پھر دوسرے ماں باپ، اس سے کچھ اولاد، اس طریقے سے خاندانوں کی ترتیب ہوئی، یعنی نسلیں بڑھتی گئی، خاندان بڑھتے گئے تو اقوام اور قبائل وجود میں آئے، اور پھر اقوام و قبائل جو دنیا کے ہر حصے میں پھیل گئے، چاروں طرف پھیل گئے، مختلف خطوں میں جو ہے وہ پھیلے، تو پھر وہاں کا رنگ اور وہاں کی زبان، وہاں کی خد و خال اور وہاں کے طرز زندگی ان میں آتا گیا۔ مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیے کہ مختلف رنگ ملیں گے آپ کو، مختلف خد و خال ملیں گے، کہیں کے لامبے لوگ رہیں گے، کہیں کے گیڈے رہیں گے، کہیں کے کالے رہیں گے، کہیں کے گورے رہیں گے، کچھ ایک زبان بولنے والے، کوئی دوسری زبان بولنے والے۔ یہ جو ہے فطری تقاضا تھا، اس فطری تقاضے کے تحت یہ ہوتا رہا، لیکن اس کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی فضیلت کے لیے بنائے تھے، بالکل بھی نہیں۔ یعنی اونچ نیچ اور رذیل اور کمین اور شریف اور جو ہے بڑائی اور کمتری یہ انسانوں نے قائم کی، اور یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا۔ اور یہ اقوام اور قبائل اور نسلیں اور خاندان اور زبانیں اور رنگ یہ جو بنائے گئے تھے، یہ خود بخود فطری طور پر بنے تھے کہ انسان مختلف علاقوں میں پھیلے، اس کے بعد اس کو انہوں نے قبول کیا وہ طرز زندگی کو، اور پھر اس طریقے سے وہ اس میں جو ہے گھل مل گئے تھے۔ تو یہ تعارف کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے تفاخر کے لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس پہ فخر کرنے لگے اور اپنی فضیلت جتانے لگے، اور اس کی وجہ سے دلوں میں جو ہے نفرت پیدا کریں اور ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی پیدا کر کے ساری دنیا میں فساد مچائیں۔ یہ بالکل بھی اس کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تو جو ہے ایک تعارف تھا کہ یہ قبیلہ، یہ انسان اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ انسان اس ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ زبان کا بولنے والا ہے۔ یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے تھا، لیکن یہ شیطانی چال تھی کہ جس کو انسانوں نے سب مل کر گھڑا، اور مل کر انہوں نے اس کو انہیں تعارف کے بجائے اس کو نفرتوں کا ذریعہ بنا دیا، اس کو جو ہے تفاخر کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم بڑے اور وہ چھوٹے، ہم اوپر ذات والے، اونچی ذات والے، اور یہ نیچی ذات والے۔ اگر فضیلت کسی میں ہے، ایک انسان کی فضیلت کسی دوسرے انسان کے اوپر اگر ہو سکتی ہے اور ہے، تو پھر وہی ہے کہ اخلاقی فضیلت کے علاوہ کوئی اور دوسری فضیلت نہیں ہے۔ یہ اتفاقی طور پر جو پیدائش ہوتی ہے، بائی چوائس نہیں کہتے اسے، بائی چانس کہا جاتا ہے۔ بائی چانس کوئی انسان کسی خاندان میں پیدا ہو گیا، کسی نسل میں پیدا ہو گیا، کسی ملک میں پیدا ہو گیا، کسی قبیلے میں پیدا ہو گیا،
کسی خاص زبان کے بولنے والوں کے خاندان میں پیدا ہو گیا، کسی رنگ میں پیدا ہو گیا، جیسا گورا ہے یا کالا ہے، یہ تمام چیزیں اس نے اپنے انتخاب سے نہیں لیا ہے، اس میں اس کی صحیح اور کوشش نہیں ہوئی ہے، اور اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی ذاتی کمال بالکل بھی نہیں ہے، یہ بائی چانس ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں پر چاہا وہاں پر اس کو پیدا فرما دیا، یہ پیدائش اس کی اپنی ذاتی طور پر اس میں اس کا کمال نہیں ہے، اس میں اس کا دخل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب سب انسان یکساں ہے پیدائش کے اعتبار سے، اور خالق ان کا ایک ہی ہے، ان کے ماں باپ ایک ہی ہیں، ان کا مادہ جس سے بنایا گیا ہے وہ ایک ہی ہے، اور ان کے طریقہ پیدائش ایک ہی ہے، تو پھر الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی فضیلت ایک کے اوپر دوسری اس لحاظ سے تو نہیں ہو سکتی، انسانی اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو فضیلت ہو سکتی ہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اخلاقی اعتبار کیا ہے؟ کہ اس میں تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور تم میں سے جو گناہوں سے سب سے زیادہ بچنے والا ہو، اور تم میں سے جو نیکیوں کی طرف راغب اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ کر زندگی گزارنے والا ہو، اس کی فضیلت ہو سکتی ہے۔ اس کی فضیلت چاہے وہ کسی قوم میں ہو، چاہے وہ کسی قبیلے میں ہو، چاہے وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، اس کی فضیلت یعنی ذاتی طور پر اس کی وہ فضیلت ہوگی، وہ اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت تمہاری کام آنے والی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس میں آپ نے اس بات کو واضح فرمایا تھا کہ دیکھو اے لوگو، خبردار ہو، تم سب کا اللہ، تم سب کا خدا ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، اور جو ہے تم میں سے کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، یا کسی اور طریقے سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے تو اس کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کے نزدیک بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اس کا جو ہے پرہیزگار بندہ ہے، اس کی عزت فرماتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے جو پرہیزگار بندہ ہے، جو تقویٰ پرہیزگاری والا بندہ ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ملیں گے۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں اور فضیلت اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، ہم اونچی ذات والے ہیں، وہ نیچی ذات والے ہیں، یہ تو غیر مسلموں میں تھا ہی تھا، ساری دنیا میں فساد تھا ہی تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ مسلمان قوم میں بھی آ گیا، جبکہ اسلام تو اس کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ یہ لوگ بھی یہی کہنے لگے، یہ کہنے لگے کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہماری ذات یہ ہے، ہم سید ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہم شیخ ہیں، یہ کہہ کر اپنی فضیلت ظاہر کرنے لگے دیگر مسلمانوں پر، اور یہ کہنے لگے کہ تم فلاں ہو، تم مغل ہو، تم یہ ہو، اور تم نیچی ذات والے ہو، تم لداخ ہو، یہ کہہ کر جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنے لگے، اور آج بھی جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہ ہمارا رشتہ نسب فلاں بزرگ سے جا کر ملتا ہے، تو اس لہٰذا ہم تم سے زیادہ افضل ہو گئے، تم ہمارے سامنے آؤ اور جھکو، ہماری قدم بوسی کرو اور ہم کو نذرانے پیش کرو۔ یہ کہاں کا جو ہے انصاف ہے بتائیے؟ اسلام کیا اس بات کی تعلیم کرتا ہے؟ اسلام تو اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام تو جو ہے اس بات کی تردید کی ہے، ساری اقوام کو دنیا میں جو ہے خطاب کیا گیا، ساری انسانیت کو خطاب کر کے بتایا گیا تھا کہ تم ایک ہی ہو، تم الگ الگ نہیں ہو۔ فضیلت اگر ہو سکتی ہے تو وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فرما دیا گیا اسی آیت میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور محترم اور عزت والے وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی ایک احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اس لیے تم کو اپنے آباء و اجداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی فخر کرے گا اپنے حسب نسب پر، اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل کر دیں گے کہ ایک حقیر کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذلیل نہیں رکھا ہے، اتنا ذلیل کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمہارا حسب نسب نہیں پوچھیں گے، بلکہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تمہارے تعلق سے دیکھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی۔ یہ تمام باتیں جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اگر انسان اس بات کو
جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے سوچے تو اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کر کے رکھا ہے، مختلف خاندانوں میں، مختلف زبانوں اور نسلوں میں، تو یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو برتر ظاہر کرے اور دوسروں کو کمتر ظاہر کرے، نہیں، سب کے سب ایک ہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور تم لوگوں میں برتری اور فضیلت اگر کسی وجہ سے ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس بات کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔